الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. سن 5 ہجری کے واقعات بیان ہو رہے تھے. غزوہ خندق اور بنو نذیر، غزوہ بنو قریظہ کا واقعہ بیان کیا گیا. اب اسی غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. ایک صحابی غزوہ خندق میں خندق کھودنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک مرتبہ دوپہر کو وہ اجازت لے کر گھر گئے. نوجوان صحابی تھے، ان کی نئی شادی ہوئی تو دوپہر کے وقت وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی. انہوں نے خندق کھودتے ہوئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے. بیوی کے پاس کچھ سامان وغیرہ پہنچانا تھا یا کوئی اہم کام تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. یہ گھر پر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد عجیب منظر دیکھا کہ بیوی ان کی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے. بیوی ان کی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے. نوجوان خوبصورت بیوی ہے اور وہ دروازے پر کھڑی ہوئی ہے. تو یہ صحابی کو بہت غصہ آیا. صحابی نے تلوار نکالی اس کو قتل کرنے کے لیے. یہ سوچ کر کہ میں گھر پر نہیں ہوں تو پتہ نہیں یہ یہاں دروازے پر کھڑے رہ کر کس کو دیکھ رہی ہے، کس کو تاک رہی ہے. یہ سوچ کر وہ صحابی نے تلوار نکالی تو بیوی نے فوراً کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، پہلے میری بات سن لو پھر مجھے قتل کرنا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا بات ہے. تو وہ صحابیہ کہنے لگی کہ میں باہر اس لیے کھڑی ہوں کہ اندر گھر میں ایک بہت بڑا سانپ بلکہ اژدہا ایک آیا ہوا ہے اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. اب اس سانپ کو یا اژدہے کو مارے گا کون؟ تو خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے میں دروازے پر آ کر کھڑی ہوں کہ کسی کو مدد کے لیے بلاؤں اور اس سانپ کو ختم کروں. تو یہ صحابی فوراً اندر گئے اور انہوں نے فوراً اندر جا کر اس سانپ کو یا اژدہے کو ختم کیا. کہتے ہیں ادھر اژدہے کو انہوں نے مارا اور ادھر خود گر گئے اور خود کا بھی انتقال ہو گیا. روایتوں میں ہے کہ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ سانپ پہلے مرا یا وہ صحابی پہلے مرے. وہ سانپ پہلے مرا یا صحابی کا پہلے انتقال ہوا. یعنی اتنی جلدی وہ صحابی کا انتقال ہو گیا. سب پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے. تو صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سانپ اصل میں جن تھا. وہ سانپ اصل میں جن تھا. انہوں نے ڈائریکٹ اس کو قتل کر دیا تو جنات نے ان سے بدلہ لیا اور ان کے بدلے میں ان کو قتل کیا. لہٰذا جب بھی تم میں کوئی گھر میں جائے اور گھر میں سانپ دیکھے تو اسے چاہیے کہ 3 مرتبہ اس کو آواز دے یا بعض روایتوں میں 3 دن تک اس کو مہلت دے. یعنی اس کو پکارے کہ اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ، اگر جن ہو تو چلے جاؤ. اگر وہ نہیں جاتا
3 مرتبہ اس کو کہہ دیا اور وہ پھر بھی نہیں گیا تو اس کا مطلب وہ جانور ہی ہے، سانپ ہی ہے، اس کو پھر مارا جا سکتا ہے۔ خیر، اب سن 6 ہجری شروع ہوا تو سن 6 ہجری میں 10 محرم الحرام یعنی ابھی ہجری کا 6واں سال شروع ہو کر ابھی 10 دن گزرے تھے، 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کو 30 سواروں کا لشکر دے کر قرطہ ایک جگہ تھی اس کی طرف روانہ کیا۔ کیونکہ مدینہ منورہ کی 10 سال کی زندگی کو ہم دیکھیں، پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات سے گھری ہوئی ہے، مشقتیں، مشکلات، ہر وقت کسی نہ کسی کے حملے کا خوف، ڈر، خطرات منڈلاتے رہتے تھے۔ کہیں نہ کہیں لوگ جمع ہو رہے ہیں، مشرکین جمع ہو رہے ہیں، کافر جمع ہو رہے ہیں، مدینہ منورہ پر مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، بار بار یہ خبریں آتی تھیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیار رکھتے تھے۔ تو خبر آئی تو قرطہ کی جانب، قرطہ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ سے 7 دن کے فاصلے پر، وہاں پر محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 30 سواروں کو دے کر بھیجا، ان سے لڑائی ہوئی، 10 آدمی ان کے قتل ہوئے، باقی بھاگ گئے، اور وہاں سے پھر وہ صحابہ کرام 150 اونٹ اور تقریباً 3000 بکریاں مال غنیمت لے کر آئے۔ مال غنیمت میں 150 اونٹ اور 3000 بکریاں قریباً مال غنیمت حاصل ہوا۔ 5واں حصہ نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال میں رکھ لیا، اور باقی 4 حصے جو ہے مجاہدین پر تقسیم کر دیے۔ تو راستے میں جب یہ لوگ آ رہے تھے، مدینہ منورہ سے قریب پہنچنے سے پہلے، مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے ایک آدمی کو گرفتار کیا۔ وہ بہت بڑے سردار سمامہ ابن اسال، یہ قبیلہ بنو حنیفہ ایک مشہور قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے، یمامہ کے بادشاہ تھے۔ یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے اور بہت خطرناک قسم کے مشرک اور کافر تھے اس زمانے میں۔ اس وقت مسلمانوں کے بہت سخت دشمن تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ان کا پلان تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ عمرے کی نیت سے بھی نکلے تھے، اور یہ بھی ارادہ تھا کہ اگر موقع مل گیا تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کر دوں گا۔ تو مدینہ منورہ کے پاس سے گزر کر وہ مکہ جا رہے تھے۔ مکہ میں اس وقت کافروں کی حکومت تھی، تو وہ عمرے کے لیے مکہ جا رہے تھے، خود بھی مشرک تھے اور بہت بڑے سردار اور کٹر قسم کے آدمی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان، اور کئی صحابہ کرام کو انہوں نے بہت بے دردی سے شہید کیا تھا۔ تو اچانک یہ جو 30 سواروں کا قافلہ مسلمانوں کا آ رہا تھا، ان سے ان کا یہ قافلے میں بس چند لوگ تھے، یا بعض روایتوں میں ہے کہ وہ اکیلے ہی تھے۔ مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا اور لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ مسجد نبوی کے ستون سے ان کو باندھ دیا گیا۔ مشرک جو قیدی آتے تھے ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا، ان کو باندھ دیا گیا۔ صحابہ کرام نے نہیں پہچانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کو گرفتار کر کے لایا؟ یہ تو بہت خطرناک مجرم ہے ہمارے، سمامہ ابن اسال۔ انہوں نے کئی صحابہ کرام کو قتل کیا ہے، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ اجازت دے دی تھی کہ جہاں ان کو یہ سمامہ ابن مثال تمہیں نظر آئے وہاں ان کو قتل کر سکتے ہو، اتنے خطرناک قسم ہے۔ خیر، اب تو قیدی بن کر آگے مسجد نبوی کے ستون سے بندھے ہوئے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، آپ کے عفو درگزر پر قربان جائیں۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق ہے، دیکھیں کتنی پیاری عادتیں، کیسے پیارے اخلاق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ہم سے کیا امید ہے، ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تمہیں کیا لگتا ہے، تمہیں کیا توقع ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کون سا سلوک کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ان تقتل ذا دمین، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، آپ کا قتل کرنا بجا ہے، مناسب ہے، میں مجرم ہوں،
اگر آپ نے قتل کیا تو آپ ایک خونی آدمی کو، مجرم کو قتل کریں گے، لیکن اگر آپ نے احسان کیا تو آپ ایک اچھے آدمی پر احسان کریں گے کہ جو شکر گزار ہوگا آئندہ زندگی پر، یعنی آپ کی وفاداری کرے گا، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، احسان مان کر زندگی گزارے گا۔ اور اگر آپ کو مال چاہیے، آپ جتنا چاہیں مال مطالبہ کیجئے، میں سارا مال لا کر حاضر کر دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، چلے گئے، اور صحابہ کرام کو تاکید کر دی کہ ان کا خیال رکھیں، کھانے پینے کا صبح اور شام 2 وقت میں تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اونٹنی کا دودھ ان کو لایا جاتا۔ اب دیکھیں قیدی کے ساتھ کیا سلوک ہے، ان کے کھانے کا خیال رکھا جا رہا ہے، صحابہ کرام کھلا رہے ہیں اور کوئی کمی نہیں ہے۔ عجیب لوگ تھے کہ اس قیدی کو، حالانکہ وہ مشرک ہے، اتنا پکا دشمن ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھلا رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی کھلا رہے ہیں۔ غیر انسانی سلوک نہیں، جیسے آج کل قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، خاص طور سے مسلمان اگر قیدی ہو تو کافر کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنا تڑپاتے ہیں، کیسی کیسی سزائیں دیتے ہیں، اور کھانے کا تو پوچھنا ہی کیا۔ لیکن وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا منبع، سر چشمہ، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید کی کہ ان کا خیال رکھیں۔ دوسرے دن پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور ان سے پھر پوچھا کہ بتاؤ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تمہیں کیا امید ہے؟ تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ اگر آپ قتل کریں گے تو ایک خونی آدمی کو قتل کریں گے، اور اگر آپ معاف کر دیں گے، انعام کریں گے، چھوڑ دیں گے، تو ایک شکر گزار آدمی پر آپ احسان کریں گے، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو ٹھیک ہے، مال بھی حاضر کر دیں گے۔ پھر تیسرے دن ایسے ہی ہوا، تو تیسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان کی رسیاں کھول دو اور انہیں چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دو۔ وہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، ان کی سواری تھی، اونٹنی پر سوار ہوئے، کچھ دور گئے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پاس ایک نخلستان تھا، کھجور کا ایک باغ تھا، وہاں جا کر انہوں نے غسل کیا، اور غسل کر کے سیدھا مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، اور سب کے سامنے پکار کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی برکت سے بعد میں بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں عمرے کو جا رہا تھا، اب مسلمان ہو گیا ہوں، اب عمرہ کر سکتا ہوں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بالکل، ہمیں تو اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کو اگر تمہیں اجازت دے دیں مشرکین مکہ، ٹھیک ہے جا کر عمرہ کرو، لیکن اب اسلامی طریقے پر آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو عمرے کے احکامات سکھلائے، عمرے میں کیا کیا کام کیے جاتے ہیں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ یہ عمرہ کرنے کے لیے پہنچے، مکہ کے مشرکین نے جب دیکھا یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور تلبیہ جو پڑھ رہے ہیں وہ اسلام والا پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں والا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جو مسلمان تلبیہ پڑھتے ہیں وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں جو مشرکین پڑھتے تھے وہ تلبیہ ان کی زبان سے نہیں نکل رہا، وہ سمجھ گئے، اور مشرکین نے کہا کہ سمامہ تمہارے جیسا بادشاہ اور اتنا عقل مند آدمی بھی بے دین ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بے دین نہیں ہوا، میں تو مسلمان ہوا۔ مشرکین مکہ جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو کہتے تھے بے دین ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوا، اور یاد رکھو تم بھی جب تک مسلمان نہیں ہوگے اب تمہارا غلہ بند کر دوں گا۔ مکہ مکرمہ کو جو زیادہ تر غلہ آتا تھا وہ ان کے علاقے سے آتا تھا، یمامہ سے، تو انہوں نے وارننگ دے دی مکی والوں کو کہ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو تمہارا غلہ بند کر دیا جائے گا، تمہارا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اب یہ عمرہ کر کے واپس چلے گئے اور انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، مشرکین مکہ کا غلہ بند کر دیا۔ اب مشرکین تو بہت پریشان ہوئے، غلہ بند ہونے کی وجہ سے فاقوں کی نوبت آ گئی، قحط پڑ گیا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ تو پھر مشرکین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا، درخواست کی کہ یہ آپ سمامہ سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے غلہ دوبارہ جاری کر دیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں اور ہم بھوکوں مر رہے ہیں، ہمارے اوپر فاقے گزر رہے ہیں ان کے غلہ بند کرنے کی وجہ سے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قربانی یہاں بھی دیکھیں. حالانکہ دشمن مشرکین مکہ جنہوں نے ستایا ہے، جنہوں نے مارا ہے، جنہوں نے بہت پریشان کیا ہے، کتنی طرح کی تکلیفیں انہوں نے پہنچائی، حتیٰ کہ وطن سے نکلنے پر مجبور کیا ہے. اب ایسے لوگ گھٹنا ٹیک کر آ رہے ہیں، مجبور ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے ہیں. موقع تو تھا کہ بدلہ لے لیا جاتا، لیکن نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ زندگی پر آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. ہاں، اللہ کے معاملے میں کوئی کوتاہی کرے، اللہ کے حقوق میں کوئی گناہ کر لے، اس پر کوئی سزا جاری کرنی ہو تو وہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزا جاری کی اور بدلہ لیا اللہ کے لیے، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط ان کو پہنچا سمامہ ابن اسال کو رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھ کر پھر دوبارہ غلہ جاری کر دیا اور مکے والوں کی پریشانی دور ہو گئی. اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی برکت تھی کہ وہ حضرت سمامہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی جب بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کئی لوگ مرتد ہو گئے، تو ان کے علاقے کے بھی بہت سارے لوگ مرتد ہو رہے تھے. انہوں نے تقریر کی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہ حامیم سورہ مومن 24 پارے کی شروع کی آیت تلاوت کی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام کتنا پیارا ہے. مسلمہ کذاب کی باتیں دیکھو کہ وہ جھوٹا، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مردود ملعون انسان، اس کی باتوں میں کہاں اتنی تاثیر ہے جو اللہ نے اپنے کلام میں قرآن میں تاثیر رکھی ہے. لوگوں کو انہوں نے یہ قرآن سنایا، اور قرآن سنا کر لوگوں کا ایمان کہتے ہیں کہ تقریباً 3000 لوگ ان کی وجہ سے ماشاءاللہ جو مرتد ہو چکے تھے واپس اسلام میں آ گئے. یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کی برکت ہے. آج اخلاق کی بہت زیادہ کمی ہے. اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ اگر قربت چاہیے تو وہ اخلاق سے ملے گی. اخلاق یعنی عادات کو کہتے ہیں. عادتیں سخاوت ہے، عفو درگزر ہے، معاف کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، لوگوں پر احسان کرنا ہے، دوسرے اگر ظلم کرے تو معاف کرنا، یہ سب ملا کر ان سب کو کہتے ہیں اخلاق، عادتیں، اچھی عادات. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اخلاق، مبارک عادتیں، جو مسلمان چاہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس کو جگہ ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا نسخہ بتلا دیا. ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب تم میں سے اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق تم میں سے اچھے ہوں گے، جن کے اخلاق تم میں سے اچھے ہوں گے. اور ایک حدیث میں فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن. قیامت کے دن ایمان والے کے ترازو میں سب سے زیادہ اگر کوئی وزنی چیز ہے تو وہ اچھے اخلاق. لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، سچ بات بولنا، لوگوں پر احسان کرنا، لوگوں کی طرف سے جو زیادتی ہو اس کو برداشت کرنا، اس کو معاف کرنا، یہ اخلاق. کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی چیز، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ہے. اور اخلاق میں بھی اخلاق بہت ساری عادتیں ہیں، ان میں سے بہت بڑی صفت یہ ہے عفو، معاف کرنا. کسی نے زیادتی کر دی، کسی نے ظلم کر دیا، کسی نے ہمارے اوپر کسی بھی طرح کی زیادتی کی تو اس کو معاف کرنا، درگزر کرنا، برداشت کرنا. آج یہ چیز اللہ معاف کرے ہمارے اندر نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹا سا جملہ کسی نے کہہ دیا، کسی پڑوسی نے ہلکی سی تکلیف پہنچا دی تو زندگی بھر بدلہ لیتے رہتے ہیں، زندگی بھر اس سے براس، زندگی بھر اس کے بارے میں دل میں کچھ نہ کچھ رہتا ہے. معاف کرنے کی صفت ہی ختم ہو گئی. حالانکہ یہ کتنی اسلام میں کچھ ہی صفات ایسی ہیں،
اسلام میں کچھ ہی صفات ایسی ہے جس کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے دیں گے. اسلام میں کچھ اعمال ایسے ہیں، باقی اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جائے گا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ دیں گے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اعمال کیسے ہوں گے جن کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ دیں گے. اس میں سے ایک روزہ ہے، اس میں سے ایک عمل ایک صفت روزہ ہے کہ روزے داروں کو اللہ تعالیٰ خود بدلہ دے. ایک عمل صبر ہے، یہ برداشت، اس کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ دیں گے، اور اتنا دیں گے کہ انسان پریشان ہو جائے گا. اتنا بے حساب اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے اوپر بھی ظلم ہوتا اور ہم صبر کرتے، ہم سے بھی لوگ زیادتیاں کرتے، ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے، اور ہم صبر کرتے تو آج ہمیں بھی اتنا انعام. تو دوسری صفت صبر ہے جس کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ دیں گے. اور تیسری صفت یہ معاف کرنا ہے. تیسری صفت یہ معاف کرنا ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، 25ویں پارے. جو معاف کرے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے. اس آیت سے علماء نے کہا کہ یہ معاف کرنا اور صلح کر لینا، جھگڑا ہو گیا، کچھ ناچاقی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، بات بڑھ گئی، فوراً صلح کے لیے آدمی قدم بڑھائے، دوستی کر لی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا. یہ ایسی صفت ہے معاف کرنا، معاف کرنے کی عادت، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ معاف کرنا پسند ہے. نبیوں کی بھی یہی صفات، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی بھی یہی صفات، کیونکہ یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا اجر میرے ذمے ہے. اور حدیث سن لیجیے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نادا منادن یوم القیامہ من بطنان العرش، عرش کے درمیان سے ایک پکارنے والا پکارے گا قیامت کے دن. قیامت کے دن عرش کے بیچ سے ایک پکارنے والا پکارے گا. کیا پکارے گا؟ کہ جس کا اجر اللہ پر ہو، جس کا حق اللہ پر ہو وہ آ جائے. اب بتائیں، اللہ کے حق تو ہے بندوں پر، لیکن بندے کا اللہ پر حق، جس کو اللہ سے کچھ لینا ہو وہ آ جائے. یعنی اللہ پر اس کا کچھ قرض آئیے، ایسا باقی ہو حق، وہ آ جائے. پورے انسان کھڑے ہوئے، سارے انسان کھڑے ہوئے، سارے انبیاء اولیاء اور سارے لوگ کھڑے ہوئے، اور اعلان ہوگا کہ جس کو اللہ سے لینا ہو، اللہ پر جس کا حق باقی ہو، جس کا عذر ہو وہ آ جائے. فلا یقوم الا انسان عفا، صرف ایک آدمی کھڑا ہوگا جس نے معاف کیا ہوگا. ایک قسم کے لوگ، یعنی صرف ایک قسم کے لوگ کھڑے ہوں گے کہ اللہ کا ان پر حق ہے، ان کا اللہ پر حق ہے. ایسے لوگ کھڑے ہوں گے، ایک قسم. وہ کون سی قسم ہے؟ معاف کرنے والے لوگ. فلا یقوم انسان الا عفا. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ معاف کرنا کتنی بڑی صفت ہے. ہم تو پتہ نہیں دل میں پال کے رکھتے ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے کہ دل میں 10 قسم کے لوگوں کے بارے میں، 50 لوگوں کے بارے میں، خاندان والے، پڑوسی، رشتہ دار، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، دوست احباب، کاروبار کا، سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم نے دل میں رکھا ہے. تو دل ہمارا کیا بن گیا؟ کتنا اجڑا ہوا دل بن گیا. سب دن بھر بس ہمارے یہی خیالات، یہی سوچ کہ اس کو ایسے نقصان پہنچانا ہے، اس سے ایسے بدلہ لینا ہے، اس سے ایسے دشمنی کرنی ہے، اس کو ایسے نمٹنا ہے. تو پھر ہم اللہ کو کیا دیں گے؟ اپنے دل کا کون سا حصہ ہم نے اللہ کے لیے رکھا ہے؟ جب معاف کریں گے اور ہر چیز دل سے ڈیلیٹ کرتے رہیں گے، ختم کرتے رہیں گے، تو پھر اللہ کے لیے کچھ جگہ ہوگی دل میں، صاف ہوگا دل. اس لیے معاف کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے بہت بڑی صفت ہے، اخلاق میں سے بہت بڑا خلق ہے، بہت بڑی عادت ہے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے قاتلوں کو، نقصان پہنچانے والوں کو، زہر دینے والوں کو، جادوگر جس نے جادو کیا لبید ابن عاصم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا. تانا دینے والے، ساحر اور مجنون کہنے والے، اور کیسے برے برے تانے دیتے تھے لوگ، بد دعائیں دیتے تھے یہودی آ کر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس معاف معاف، عفو درگزر.
اسی لیے دیکھیں حضرت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع ہوتا ہے، سچا آپ کا اتباع کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ بدلہ لینے کی نہیں سوچتا، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، بدلہ لینے کی نہیں سوچتا۔ معاف کرنے والوں کا حساب آسان لیا جائے گا، ایک حدیث میں ہے بہت آسان حساب ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو شہید، وہ چھوٹے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ بڑے ہیں۔ ان کو روایتوں میں کہ ان کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا، 2 مرتبہ اثر نہیں ہوا، تیسری مرتبہ اس زہر نے اثر کیا اور اسی میں حضرت شہید ہو گئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ تو تیسری مرتبہ جب زہر دیا گیا اور زہر نے اثر کیا اور بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی، صحت گرتی چلی گئی، موت کے قریب پہنچ گئے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ، چھوٹے بھائی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ان کے چھوٹے بھائی، وہ قریب بیٹھے ہوئے تھے اور بہت رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ تو میری جان ہے، آپ بتلائیں کہ کس نے آپ کو زہر دیا، آپ کو معلوم ہے۔ چھوٹے بھائی پوچھ رہے ہیں حضرت حسن سے کہ کس نے زہر دیا ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ مجھے بتلائیں، آپ سے پہلے میں اس کو قتل کروں گا، آپ سے پہلے میں اس کو قتل کروں گا، آپ کے انتقال سے پہلے اس کو ختم کیا جائے گا، آپ بتلائیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان ہے ایک آدمی کے بارے میں، پتہ نہیں وہ گمان صحیح ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بار بار اصرار کیا، تو آخر میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، اللہ اکبر، کیا اہل بیت ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اور واقعتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات کے وہ لوگ حامل ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق ان کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی اور مجھ سے کہا کہ تجھے جو زہر دینے والا ہے اس سے بدلہ لے لو، تو اللہ کی قسم اس کا ہاتھ پکڑ کر جب تک میں جنت میں نہیں پہنچاؤں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ اللہ، کیا اخلاق ہے، سبحان اللہ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ قاتل کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جس نے زہر دیا ہے اس کے بارے میں یہ الفاظ ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے اختیار دے دیا جائے، اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے، مجھے قدرت دے کہ یہ شخص ہے تمہارا قاتل، اس کو پکڑو، جو سزا دینا چاہے دے دو، تو میں کیا کروں گا، جب تک اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے جنت میں نہ پہنچاؤں مجھے چین نہیں آئے گا۔ اخلاق ہے، یہ ہے معاف کرنا، یہ ہے عفو درگزر۔ کتنی بڑی صفت ہے، اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہم تو ہمیشہ انتقام کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، بدلے کے جذبے کے ساتھ جیتے ہیں اور اندر ہی اندر ہم کمزور ہو رہے ہیں، خود کو کمزور کر رہے ہیں۔ معاف کرنے والا طاقتور ہوتا ہے اور بدلے کی آگ میں جلنے والا وہ اندر سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کو محبوب صفت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عادت ہے۔ آپ کے متبعین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا اتباع کرنے والے ہیں، ان کی خاص صفت ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال، ان کو بھی زہر دیا، ان کے نوکر نے زہر دیا، ان کا خادم تھا، غلام تھا، اس کو 1000 دینار انہی کے رشتہ داروں نے دیے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں نے 1000 دینار دیے، سونے کے سکے، غلام کو، اور اس سے کہا کہ تو عمر ابن عبدالعزیز کو زہر دے دے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا، ان کو معلوم بھی ہو گیا کہ یہ غلام نے دیا ہے۔ انتقال سے پہلے اس غلام کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتا تو نے مجھے کیوں زہر دیا؟ کہا بس آپ کے رشتہ داروں نے مجھے پیسے دیے اور آزادی کا وعدہ کیا۔ اس زمانے میں غلامی سے آزاد ہو جانا بہت مشکل ہوتا تھا، جو ایک مرتبہ غلام بن گیا اس کی زندگی مشکل ہو جاتی تھی۔ تو کہا کہ مجھے 1000 دینار دیے گئے اور غلامی سے آزاد کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ 1000 دینار لاؤ۔ 1000 دینار جو اس کو دیے تھے انعام میں، وہ لیے اور وہ بیت المال میں جمع کر دیے، اور جمع کرنے کے بعد اس سے کہا کہ جب تو آزاد ہے اور جلدی یہاں سے نکل جا، جلدی یہاں، میرے انتقال سے پہلے تو یہاں سے دور چلا جا، نہیں تو میرے رشتہ دار تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ میں نے تو تجھے اللہ کے لیے معاف کیا اور بعض
تاریخی کتابوں میں ہے کہ وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اس قاتل جس نے زہر دیا ہے، زہر دے کر جو مار رہا ہے، اس کا ان کو اتنا خیال ہے کہ انہوں نے اس کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دی کہ تو یہ تنخواہ لے کر چلا جا، نئی جگہ جائے گا تو کہاں پریشان ہوگا، اللہ نئی جگہ جائے گا تو تیرے پاس پیسے خرچے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو تو کہاں در در پھرے گا، ایڈوانس میں اس کو تنخواہ دی 1 مہینے کی، جا تو جہاں جا وہاں انتظام کر لینا بات۔ خیر یہ بہت بڑی صفت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے، اور اس پر انعام کتنا بڑا ملے گا ایک حدیث سن لے پھر بات ختم کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اتنا زور سے مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے، آپ کے دانت کھل گئے، دانت مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمت کر کے پوچھا، ما اضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی وجہ سے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ایک منظر دکھایا گیا، میری امت کے 2 آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گویا جھگڑ رہے ہیں، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی میری امت کا وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے دوسرے آدمی کو پکڑ کر کہ اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ اس کی نیکیوں میں سے مجھے میرے ظلم کا بدلہ دلوا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امتی سے کہا کہ اللہ کے بندے، اس کے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہیں، اس کے پاس کی جو نیکیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، تجھے کہاں سے نیکیاں دی جائے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ میرے کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دیجئے، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو میرے کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دیجئے۔ یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، حضور رونے لگے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن ایسا ہی ہوگا، قیامت کا دن ہر شخص اس کوشش میں ہوگا کہ میں اپنے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر ڈال دوں، دن ایسا خطرناک ہوگا، وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ لوگ اس کوشش میں ہوں گے کہ کوئی مل جائے جس نے مجھے تھوڑا ستایا ہو، تھوڑا ظلم کیا ہو، تھوڑا کچھ زیادتی کی ہو، میں اپنے گناہ اس پر ڈال دوں، لوگ اس فکر میں ہوں گے، وہ دن ایسا خطرناک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے کچھ گناہ اس پر ڈال دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، جو حق مانگ رہا تھا، مطالبہ کر رہا تھا، اس سے کہا کہ اوپر دیکھ۔ اس نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کو جنت نظر آئی۔ کیا دیکھا اس نے کہ سونے کے شہر ہیں بڑے، اور سونے کے محلات، یہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے، سونے کے بڑے بڑے شہر ہیں اور سونے کے محلات ہیں، اور اس پر موتیاں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا، اس مطالبہ کرنے والے نے کہا کہ اے اللہ لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا او لِأَيِّ صِدِّيقٍ هَذَا او لِأَيِّ شَهِيدٍ هَذَا، یہ کس نبی کا اتنا بڑا سونے کا شہر، سونے کے محلات کس نبی کے لیے، کس صدیق کے لیے، کس شہید کے لیے؟ یہ تو بہت اونچے مقام کے آدمی کے لیے یہ بنائے گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اس کے لیے ہے لمن اعطى الثمن، جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ میں کیا ادا کر سکتا ہوں، اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو یہ جو بھائی سے مطالبہ کر رہا ہے تو اس کو معاف کر دے۔ اللہ تو اس کو معاف کر دے، تو یہ معاف کرنا اس کی قیمت بن جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا، اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ معاف کرنا کتنی بڑی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کچھ لوگوں کے ساتھ قیامت میں یہ معاملہ کریں گے کہ ان کو آپس میں اختیار دیں گے اور معاف کرانے لگائیں گے۔ تو اس لیے محترم بزرگوں ضرورت بہت زیادہ ہے کہ ہم آج اس صفت کو اپنائیں، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، پتہ نہیں ہم نے دل میں کیا کیا بھر رکھا ہے۔ ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں اور خاص طور سے معافی اور درگزر کو اپنائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا